بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع جو تمام کائنات کا خالق و مالک اور معبود برحق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر کروڑوں درود و سلام۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اپنے دوستوں کو روزانہ پھول ضرور بھیجیں، مگر خدا را ایسی تحریروں کو ضرور سنیں جس سے ہمارے ایمان اور عمل میں اضافہ ہوتا ہو۔ حکم ہوا تمام مردوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے۔ فوجی شہر کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ ماؤں کی گود سے دودھ پیتے بچے چھین لیے گئے۔ شہر چھوڑ کر جانے والے مردوں اور لڑکوں کو زبردستی نیچے اتار لیا گیا۔ لاٹھی ہانکتے کھانستے بزرگوں کو بھی نہ چھوڑا گیا۔ سب مردوں کو اکٹھا کر کے شہر سے باہر ایک میدان کے جانب ہانکا جانے لگا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے۔ عورتیں چلا رہی تھیں، گڑ گڑا رہی تھیں۔ ادھر اعلانات ہو رہے تھے، گھبرائیں نہیں، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو شہر سے باہر جانا چاہے گا اسے بحفاظت جانے دیا جائے گا۔ ناظرین، زاروں کی طار روتی خواتین ان فوجیوں کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں جن کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ شہر محفوظ ہاتھوں میں ہے، لیکن وہ سب تماشائی بنے کھڑے رہے۔ شہر سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں ہر طرف انسانوں کے سر نظر آتے تھے، گھٹنوں کے بل سر جھکائے زمین پر ہاتھ ٹکائے انسان، جو اس وقت بھیڑوں کا بہت بڑا ریوڑ معلوم ہوتے تھے۔ ایک طرف سے آواز آئی، فائر! سینکڑوں بندوقوں سے آوازیں بیک وقت گونجیں۔ ماؤں کی گودیں اجڑ رہی تھیں۔ بیویاں آنکھوں کے سامنے اپنے سروں کے تاج تڑپتے دیکھ رہی تھیں۔ بیوہ ہو رہی تھیں، دہاڑے مار مار کر رو رہی تھیں۔ سینکڑوں ایکڑ پر محیط میدان میں خون، جسموں کے چیتھڑے اور نیم مردہ کراہتے انسانوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ شیطان کا خونی رقص جاری تھا اور انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ ان سسکتے وجودوں کا ایک ہی قصور تھا کہ یہ کلمہ گو مسلمان تھے۔ اس روز اسی سال بوڑھوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو تڑپتے دیکھا۔ بے شمار ایسے تھے جن کی روح شدت غم سے ہی پرواز کر گئیں۔ شیطان کا یہ خونی رقص تھما تو ہزاروں لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے مشینیں منگوائی گئیں۔ بڑے بڑے گڑھے کھود کر 500 ہزار لاشوں کو ایک ہی گڑھے میں پھینک کر مٹی سے بھر دیا گیا۔ یہ بھی نہ دیکھا گیا کہ یہ لاشوں کے اس ڈھیر میں کچھ نیم مردہ سسکتے اور کچھ فائرنگ کی زد سے بچ جانے والے زندہ انسان بھی تھے۔ لاشیں اتنی تھیں کہ مشینیں کم پڑ گئیں۔ لاشوں کو یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا اور پھر رخ کیا گیا غم سے نڈھال ان مسلمان عورتوں کی جانب جو میدان کے چار جانب ایک دوسرے کے قدموں سے لپٹی رو رہی تھیں۔ انسانیت کا وہ ننگا رقص شروع ہوا کہ درندے بھی دیکھ لیتے تو شرم سے پانی پانی ہو جاتے۔ شدت غم سے بے ہوش ہو جانے والی عورتوں کا بھی ریپ کیا گیا۔ خون اور جنس کی بھوک مٹانے کے بعد بھی چین نہ آیا۔ اگلے کئی ہفتوں تک پورے شہر پر موت کا پہرا طاری رہا۔
ڈھونڈ ڈھونڈ کر اقوام متحدہ کے پناہ گزین کیمپوں سے بھی نکال کر ہزاروں لوگوں کو گولیوں سے بون دیا گیا۔ محض 2 دن میں 50,000 نیتے مسلمان زندہ وجود سے مردہ لاش بنا دیے گئے۔ یہ تاریخ کی بدترین نسل کشی تھی۔ ظلم و بربریت کی یہ کہانی سینکڑوں ہزار سال پرانی نہیں، نہ ہی اس کا تعلق وحشی قبائل یا دور جاہلیت سے ہے۔ یہ 1995 کی بات ہے، جب دنیا اپنے آپ کو خود ساختہ مہذب مقام پر فائز کیے بیٹھی تھی۔ یہ مقام کوئی پسماندہ افریقی ملک نہیں بلکہ یورپ کا جدید قصبہ سربرینیکا تھا۔ یہ واقعہ اقوام متحدہ کی نام نہاد امن فورسز کے عین سامنے بلکہ ان کی پناہی میں پیش آیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مبالغہ آرائی ہے تو ایک بار سربرینیکا واقعہ پر اقوام متحدہ کے سابق سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا بیان پڑھ لیجئے، جس نے کہا تھا کہ یہ قتل عام اقوام متحدہ کے چہرے پر بدنما داغ کی طرح ہمیشہ رہے گا۔ ناظرین، 90 کی دہائی میں یوگوسلاویہ ٹوٹنے کے بعد بوسنیا کے مسلمانوں نے ریفرنڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران بوسنیا کے شہر سربرینیکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن افواج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے۔ اعلان محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملادیچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کیے رکھی، کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ اگست 1995 سے اگست 2023 تک 28 سال گزر گئے۔ آج بھی مہذب دنیا اس داغ کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین آج تک جاری ہے۔ آج بھی سربرینیکا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار اندر قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہیں کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں، ماسوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ گو کے بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیا کے مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیاں بھی مانگی گئیں، مگر ہائے اس جودے پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ناظرین، اب تو یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے بھی محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام یاد نہیں۔ غیروں سے کیا گلہ، ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ خون آلود تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، نام نہاد مہذب معاشروں کو اس کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا۔ ناظرین، میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، اس واقعہ میں ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ کبھی اتنے تحفظ کے لیے اغیار پر بھروسہ نہ کرو، اور اپنی جنگیں اپنے ہی زور بازو سے لڑی جاتی ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔